अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौत की यादगारी। तो मौत एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हम लोग झुठला नहीं सकते। जब मौत का वक्त आएगा तो वो किसी तरह टल नहीं सकता और हर जानदार को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम मौत को बहुत याद किया करो कि वो दुनिया के मज़ों को मिटा देने वाली है। अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक मौत का आना ऐसा सच्चा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी ने सदा इसमें रहना नहीं है। दमे मर्ग जब जान निकलेगी तन से, फिर उस वक्त कोई किसी का नहीं है। गुजारा जो 2 दिन का करना है कर लो, क़याम इसमें हरगिज़ किसी का नहीं है। हज़ारों हसीन और नज़ाकत के पुतले कहाँ है पता उनका मिलता नहीं है। वो सब मिट गए हम भी यूं ही मिटेंगे, यकीन मेरे कहने का है या नहीं है। मौत एक डराने वाला मुशाहिदा है। मौत का मंज़र कैसा होता है, कितना खौफनाक होता है, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को उसको हमेशा याद रखना चाहिए। हम कितने ही अपनों को खुद कफन दफन करके आ चुके हैं। तो हर एक जानदार के सर पर मौत खड़ी रहती है। जब वो किसी को लेना चाहती है तो देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। जब देखते हैं कि एक प्यारा लेटा हुआ है जिसके चाहने वाले चारों तरफ खड़े हैं, कोई दवा पिलाता है, कोई शहद चटाता है, दवा और शहद इधर-उधर होकर बह जाता है। चेहरा मुरझा गया और जर्दी आ गई, माथे पर पसीना आ रहा है, सीने में एक पीस दे डालने वाली चक्की चल रही है, ठंडे और लंबे-लंबे सांस ले रहे हैं, आंखें ऊपर को चढ़ती जा रही हैं और उनसे पानी बह रहा है, हिचकियां आ रही हैं, चारों तरफ से कलमा शरीफ पढ़ने की आवाज़ आने लगी और एक जुदा होने वाले प्यारे को कलमा याद दिला रहे हैं। कोई सराहने बैठा हुआ सूरह यासीन सुना रहा है कि इतने में 2-3 हिचकियां लेकर और सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से वो इंसान चल देता है। फिर हाथ पैर सीधे करके मुंह पर ढट्टा बांध दिया जाता है और मुंह न खुल जाए और एक चादर उड़ाकर रोते हुए अलग हो जाते हैं। और अब अपने प्यारों को पोशाक पहनाने की और खाक में मिलाने की तैयारी करते हैं। बाजार से पोशाक का कपड़ा और कपड़ों में और सजदा करने के आज़ा पर खुशबू और काफूर लगाने को ले आए हैं और सब सामान जहेज तैयार हो लिया है। अब दूल्हा और दुल्हन की रुखसती में शरीक होने वाले बाराती आने लगे हैं और एक मुसाफिर की खानगी या दूल्हा दुल्हन का डोला जाने को तैयार है और ताल्लुक़ के मुताबिक बाराती जमा हो गए हैं। कोई कहता है क्या देर है, कोई कहता है ज़रा ठहरो अभी चलते हैं, कोई कहता है जल्दी करो देर करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जवाब मिलता है कि बस गुस्ल की देर है और दूल्हा या दुल्हन को गुस्ल देना शुरू कर दिया। पानी के सर्द और गर्म का पूरा ख्याल रखा गया। गुस्ल के लिए एक टूटे हुए तख्ते पर लेटा दिया गया। देखना भाई किसी जगह बदन को तकलीफ ना हो, आहिस्ता आहिस्ता नहलाओ, नरमी से हाथ फेरो। जब गुस्ल दे चुके हों तो उस मुसाफिर को कपड़े पहनाए जाते हैं, काफूर लगाया जाता है। मर्द है तो 3 कपड़े, औरत है तो 5 कपड़े, आखिरी पोशाक पहना दी जाती है। तो जाने वाला सफ़ेद कपड़े पहने हुए लेटा है जिस पर आंसुओं के मोती वारे जाते हैं और एक खुदा से शर्माए हुए का घूंघट हटा कर उसका मुंह दिखाई हो रही होती है। जो गरीब न मुंह से बोले और न हाथ पैर हिला सके, बस चुपचाप लेटा हुआ है और इतने में सारे लोग आकर डोला उठाकर चल देते हैं। अच्छी मौत की निशानी क्या होती है? मौत का एक दिन आना अफसोस के लायक है कि मरने वाला ना कुछ कह सके और ना कर सके। आपके ज़माने में कोई आदमी बैठा हुआ एकदम से मर गया तो किसी ने कहा क्या अच्छी मौत मरा है, ना कोई बीमारी देखी और ना कुछ जान निकलने की तकलीफ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ने फरमाया कि ये कहना मालूम हुआ कि तेरे पास इसका क्या सबूत है कि अचानक एकदम से मरने से उसको तकलीफ नहीं हो। अगर अल्लाह उसको इस हाल में मौत देता कि वो बीमारी की तकलीफ से उठता तो उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते। तो इसका बीमारी में से मौत आने का क्या फ़ायदा है?
بیمار ہو کر مرنے میں یہ نفع ہے کہ بیمار توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، کسی کا کوئی حق ذمے ہو تو اس کو ادا کر دیتا ہے یا حق والے سے معاف کرا لیتا ہے، نماز یا روزے وغیرہ اس کے ذمے ہوں تو ان کا فدیہ یعنی بدلہ دینے کی یا حق والوں کے حقوق ادا کرنے کی وصیت اور نصیحت کر دیتا ہے یا خود وارثوں کو ان کا حق دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی موت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی مہلت ملتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور جو بھی آخری کام ہے وہ انصاف کے ساتھ میں نپٹا سکیں۔ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور عظمت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی رحمت میں چھپا لوں تو دنیا سے اس کو ایسی حالت میں موت دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں تمام گناہوں کا بدلہ پا لیتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور سختیاں اٹھا لیتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ مرنے کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ معلوم ہے کس وقت اور کس حال میں موت آ جائے، تو ایسی حالت میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب اچانک ہی کوئی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ختم ہو گیا، کوئی سویا اور پھر اٹھا ہی نہیں، کوئی راستے میں ہی اچانک ہی چلا گیا، لیکن پھر بھی اپنا مرنا یاد نہیں آتا۔ موت کو دور سمجھنا بڑی غلطی ہے، موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو یوں سوچا کریں کہ مرنے کے بعد یہ عزت اور بڑائی اور عیش و آرام سب چھوٹ جائے گا، جان کس طرح نکلے گی، قبر میں کیا گزرے گی، منکر نکیر فرشتوں کو کیا جواب دیں گے۔ جب روزانہ اس طرح سوچیں گے اور مرنے کو یاد رکھیں گے تو دنیا کے مزوں کی محبت گھٹ جائے گی، جس میں مبتلا ہو کے انسان اپنے نیکیاں، اپنے اچھے کام، اپنے ثواب سارے مٹا دیتا ہے، برے کام چھوٹ جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا۔ دیکھیں دنیا میں جو لوگ بڑی شان و شوکت اور بڑائی رکھتے تھے سب مٹ گئے اور قبروں میں سڑ گل گئے، خاک میں مل کر خاک ہو گئے، مال دولت، ریاست، حکومت، بادشاہت، کھیل تماشے سب یہیں چھوڑ گئے اور ان کی سب چیزوں پر وارثوں نے قبضہ کیا اور کسی وارث نے یا رشتہ دار نے یا ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے موت کتنی خطرناک صورت کی ہے، موت کی حالت اور صورت کیسی ہوگی۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے فرمایا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں چھپا کر پیدا کیا، وہ زمین اور آسمان سے بہت بڑی ہے اور اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھا گیا، ایک ایک زنجیر اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی 1000 سال چلے تو اس کے سر پر ہی چلتا رہے، فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، ہاں اس کی آواز سنتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام ملک الموت کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رب موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے پردے اٹھا دیے اور سب فرشتوں نے اسے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنے سب آنکھیں کھول اور اپنے بازوؤں سے اڑ۔ جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑی تو فرشتے ڈر گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر عرض کیا کہ اے رب کوئی اور بھی ایسی بڑی چیز ہے آپ نے پیدا کی ہے کیا؟ ارشاد ہوا کہ بس سب چیزوں سے بڑھ کر ہماری ہی ذات پاک ہے، ہم سے ہی سب کو ڈرنا چاہیے اور خوب سمجھ لو کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا مزہ چکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑو اور اس کو اپنے قبضے میں کرو۔ عرض کیا کہ اے رب یہ تو بہت طاقتور ہے۔ حکم ہوا کہ ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ملک الموت کو پکڑ لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا، اور موت نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا کہ کل مخلوق کان کھول کر سن لو اور خبردار ہو جاؤ کہ میرا نام موت ہے، میں وہ ہوں جو باپ بیٹے کو، ماں بیٹے کو، بھائی بہنوں کو، شوہر بیوی کو اس میں جدائی ڈال دوں گی، میں وہ ہوں جو آدم کی اولاد کو ختم کروں گی، کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی، میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی شیخی خاک میں ملا دوں گی، شہروں کو اور بستیوں کو اجاڑ دوں گی، میں ایسی ہی ہوں کہ جب کسی کو پکڑوں گی تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق میں جتنے جاندار ہیں
اتنے ہی اس میں پتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کے 40 دن باقی رہتے ہیں تو ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کے پاس آ جاتا ہے اور وہ وقت مقرر پر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور جس دن پتا ٹوٹ کر آتا ہے وہ مرنے والا آسمان پر مردہ مشہور ہو جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں 40 دن زندہ رہے۔ مرنے کے وقت ملک الموت کا آنا۔ جب کسی آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت اس کے منہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی موت ہوں جس نے تیرے باپ دادوں کو دنیا سے نکالا تھا، بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا۔ تو ایماندار اور اللہ اور رسول کا تابع دار جو انسان ہیں، تو ایسے لوگوں کی، ایسے نیک لوگوں کی جو روح نکالی جاتی ہے، جو ملک الموت روح قبض کرتی ہے، وہ آسانی سے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے، اور اگر بے ایمان اور نافرمان ہے تو ایسی سختی سے نکالتے ہیں جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچی جائے۔ موت کوئی بہت مختصر فسانہ نہیں ہے موت کا۔ تو اگر میں دیکھوں کہ اگر میں موت کے بارے میں، ابھی بہت ساری چیزیں بچی ہیں بتانا، تو جو کہ میرے خیال میں مرنے سے پہلے ہر کسی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اسے خوف خدا ہونا چاہیے، موت کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ تو پہلا پارٹ میں بنا رہی ہوں، اس میں یہ ساری چیزیں میں نے اس میں انکلوڈ کری ہیں، اور اس کا میں پارٹ 2 جو ہے، جو میں اس کا دوسرا ویڈیو ڈالوں گی، تو اس میں باقی بہت سارے پوائنٹس ہیں ابھی جو مجھے ڈسکس کرنے ہیں اور بتانے ہیں، تو وہ میں اگلے اس میں بناؤں گی۔ تو چلیے، جب تک آپ یہ میرا ویڈیو پورا دیکھیے، اور اگلا ویڈیو بھی بہت جلدی میں لے کر کے آؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔